السلام علیکم۔ ہاں جی دوستو، کیا حال ہے؟ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ کئی علاقوں میں بہت شدید گرمی پڑنی شروع بھی ہو گئی ہے۔ اگر ہمیں تھوڑی دیر دھوپ میں نکلنا پڑتا ہے تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے۔ تو سوچئے، ہمارے پودے بھی تو جاندار ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا حال تو ہم سے بھی برا ہوگا، کیونکہ وہ خود سے تو موو نہیں کر سکتے۔ اسپیشلی وہ دوست جو چھت پر یا ٹیرس وغیرہ پر گارڈننگ کرتے ہیں، اگر وہاں کچھ بندوبست نہیں کریں گے تو ان کے پلانٹس کچھ دنوں میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو ہم تو نہیں چاہیں گے کہ جن پودوں کو ہم نے اتنی محنت سے پالا ہے وہ خراب ہو جائیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کریں گے تاکہ آپ کے پلانٹس اس گرمی میں بھی ہیلدی رہیں، گرمی کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں، اور گرمیوں کے موسم کے لیے آپ کے ساتھ کچھ فرٹیلائزر بھی شیئر کریں گے جن سے آپ کے پودے لش گرین اور ہیلدی رہیں گے، اور آپ کے گارڈن کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو جو دوست چھت پر یا ٹیرس پر گارڈننگ کرتے ہیں وہ لازمی گرین نیٹ کا انتظام کر لیں۔ گرین نیٹ سے بڑی حد تک دھوپ کنٹرول ہو جاتی ہے، اور ڈائریکٹ دھوپ بھی پودوں پر نہیں پڑتی۔ یہ گرین نیٹ 25% سے لے کر 90% تک دھوپ کو روک سکتے ہیں۔ گرین نیٹ کو آپ کسی بھی اچھی نرسری سے یا گارڈن شاپ سے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے یہ گرین نیٹ خرید سکتے ہیں۔ گرمی میں ملچنگ کر کے بھی پودوں کو گرمی سے بچایا جا سکتا ہے۔ پودے کی فیڈر روٹس تیز دھوپ سے بچی رہتی ہیں، اور گملے کی مٹی میں بھی نمی برقرار رہتی ہے۔ آپ سوکھے پتوں کو باریک کر کے اس کی ملچنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اس پر حال ہی میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے۔ اس ویڈیو میں میں نے نیم کے پتوں کی ملچنگ کا مکمل طریقہ بتایا ہے۔ اس ملچنگ سے نہ صرف آپ کے پودے کی روٹس گرمی سے محفوظ رہیں گی، بلکہ انہیں نیوٹریشن بھی ملے گی، پودے کو فنگس بھی نہیں لگے گا، اور پودا کیڑے مکوڑوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ اینڈ اسکرین پر میں اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گا۔ تو جہاں پانی کی کمی ہے وہاں تو ملچنگ لازمی کرنی چاہیے، اس سے پانی کی ضرورت کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ رائس ہسک، کوکو پیٹ، موس گراس وغیرہ سے بھی ملچنگ کر سکتے ہیں۔ ملچنگ کرنے سے آپ کے گملے میں گھاس وغیرہ بھی نہیں اگتی، اور آپ کے پودے بڑی اچھی گروتھ کرتے ہیں، اور زیادہ گرمی میں بھی صحت مند رہتے ہیں۔ 40 ڈگری سے جب زیادہ گرمی شروع ہوتی ہے تو اس وقت پانی کی ضرورت بھی ہمارے پودوں کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر آپ کو صبح اور شام پانی دینا پڑتا ہے، کوشش کریں کہ صبح کے ٹائم پر لازمی پودوں کو پانی دیں تاکہ وہ سارے دن کی گرمی برداشت کر سکیں، اور شام کے ٹائم پر جن پودوں کو ضرورت ہو یا جن کی مٹی پھر خشک ہو گئی ہو، آپ ان کو دوبارہ پانی دے دیں۔ تو اس طرح سے آپ پودے کی اگر پانی کی ضرورت کو پورا کرتے رہیں گے تو وہ صحت مند بھی رہیں گے اور لش گرین بھی رہیں گے۔ ہر 15 دن کے بعد اپنے پوٹس کی یعنی گملوں کی مٹی کی گڈائی کرتے رہیں۔ ایک تو جلدی پانی پورے گملے میں چلا جائے گا اور ڈرینیج سسٹم اچھا بن جائے گا، پودے کی تمام جڑوں تک پانی پہنچ جائے گا، اور پانی دینے میں ویسے بھی کم وقت لگے گا۔ ایسا کرنے سے بھی پلانٹس صحت مند رہیں گے۔ زیادہ گرمی میں اپنے پودوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھیں۔ صبح شام سپرے پمپ کی مدد سے شاور کرتے رہیں، کیونکہ جب زیادہ گرمی پڑتی ہے تو ہوا میں نمی بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو پودوں کے پتوں میں نمی برقرار رکھنے کے لیے ایسا کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا کرنے سے
پودوں کو ٹھنڈک بھی ملتی ہے، جس سے پودے خوش رہتے ہیں اور اچھی گروتھ کرتے رہتے ہیں۔ کچھ پودوں کو زیادہ دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ کو کم دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ کو دھوپ کی نہیں بلکہ صرف سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، دھوپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے منی پلانٹ، اسے صرف سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ڈائریکٹ دھوپ میں بڑے رہنے سے اس کے پتے جل جاتے ہیں اور ہمارا منی پلانٹ خراب ہو جاتا ہے۔ تو سن لائٹ کی ضرورت کے حساب سے ہر پودے کو پلیس کریں۔ کس پودے کو کتنی دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی انفارمیشن آپ انٹرنیٹ سے بھی لے سکتے ہیں، گوگل سرچ کر کے۔ گرمی کے دنوں میں اپنے پودوں میں کسی کیمیکل فرٹیلائزر کا استعمال ہرگز نہ کریں، یوریا، ڈی اے پی، پوٹاش، این پی کے، کیونکہ پودے زیادہ گرمی میں پہلے ہی سٹریس سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ان سنتھیٹک کھادوں کے استعمال سے آپ کے پودے خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ گرمیوں میں پتوں کی بنی ہوئی کمپوسٹ دیں، یہ ٹھنڈی آرگینک کھاد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ گوبر کی لیکوڈ کھاد بنا کر بھی دے سکتے ہیں۔ 4 لیٹر پانی میں 100 گرام گوبر کی گلی سڑی کھاد ڈال کر اس کو 1 ہفتے کے لیے چھوڑ دیں۔ 1 ہفتے کے بعد اس 4 لیٹر پانی میں مزید کوئی 4 لیٹر پانی ایڈ کر لیں اور ہر پودے میں 1 گلاس یہ لیکوڈ دیں۔ آپ کے پلانٹ کی زیادہ تر ضروریات پوری ہو جائیں گی، یعنی تمام نیوٹرینٹس پودے کو مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ایلو ویرا کی لیکوڈ کھاد بنا کر بھی پودوں کو دے سکتے ہیں، اس کا لنک میں اینڈ اسکرین پر لگا دوں گا۔ وہ آپ کے پلانٹ کے لیے بہت اچھا کولڈ ڈرنک اور بہت اچھی فرٹیلائزر ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے آپ اپنے پودوں کو زیادہ گرمی میں بھی لش گرین صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ پھر کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔